لاہور میں ایک بہت بڑی دشمنی جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف چل پڑی ہے. جڑے کوشش کر رہے سن تیلیاں لا کے انہاں نوں آپس وچ لڑا کے رکھیے تے وچوں فائدے چکدے سن، انہاں دا منہ ٹوٹ گیا ہے. بیسیکلی ٹوٹنا چاہیے بھی سی. انہاں نوں پیغام مل گیا، انہاں دے منہ دے اوتے چپیڑ بج گئی ہے کہ لو بھائی جب اللہ چاہے تو معاملات بہتری کی طرف بھی بڑی جلدی آ سکتے ہیں. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. امن پیدا کرنے کی کوشش کرو، مسالت کی جانب آؤ. میں سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سا جھکنے سے اگر تیری عزت میں فرق آتا ہے تو وہ عزت تم مجھ سے روزے حشر میں لے لینا، محشر کے روز وہ مجھ سے عزت لے لینا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کر لو گے تو بہترین سودا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا خادم حافظ عرفان حاضر خدمت ہے. آج جمعہ ہے اور ایک بڑی ہی خوبصورت دن کے حوالے سے آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ لاہور میں ایک بہت بڑی دشمنی جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف چل پڑی ہے. اور دو گروپوں میں، بڑے گروپوں میں جو ہے وہ صلح کا پیغام ملا. صلح ہو چکی ہے. کیسر بٹ گروپ اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان جو ہے وہ صلح کا پیغام ملا. جو جاوید بٹ قتل کیس ہے اس میں کیسر بٹ اور جاوید بٹ صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا معاملہ بنایا گیا ہے. ایک بہت بڑا امن کا پیغام دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امن لاہور میں اور کوئی نہیں کہ یہ جو بڑے گروپ ہیں ان کی آپس میں صلح ہو جائیں اور یہ محبت کے ساتھ چل پڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ والی مسالت کریں جسے نیکی کہا جاتا ہے. بہرحال کیسر بٹ گروپ جو ہے ان کی اور جاوید بٹ صاحب جو مرڈر ہوئے تھے ان کی فیملی میں صلح ہو چکی ہے. اور چونکہ اس مقدمے میں کیسر بٹ صاحب جو ہیں یہ نامزد تھے اور اس لیے یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ بکھرتے جا رہے تھے کیونکہ امیر موصب اور کیسر بٹ صاحب جو ہیں یہ تقریباً شانہ بشانہ چل رہے تھے. دوسری جانب جو ہے وہ تیفی بٹ گروپ تھا. اب یہاں پر جو ہے کیسر بٹ صاحب اور جاوید بٹ صاحب کی فیملی میں آپسی صلح ہو گئی ہے. بہت بڑا امن کا پیغام دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ضروری تھا کردار ادا کرنا. جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ان کو سلیوٹ ہے. اس میں بڑے نام نظر آ رہے ہیں، شفقت بٹ صاحب ہیں، سہیل بٹ صاحب ہیں، صابی بٹ صاحب ہیں. اس طرح اور دیگر اسرار بٹ صاحب خود جو ہے وہ بھی امن کے دائی ہیں. انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی اور اس دشمنی میں کو صلح کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. اب یہاں پر جو دوسرا ٹویسٹ نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے کہ بھئی امیر موصب اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ رہ گیا ہے. چونکہ پہلے کیسر بٹ صاحب جو ہیں وہ امیر موصب کے ساتھ تھے اور یہ آپس میں ان کا معاملہ چل رہا تھا، مل کے چل رہے تھے اور اسی وجہ سے جاوید بٹ قتل میں کیسر بٹ کو نامزد کیا گیا تھا. لیکن اب یہ ہے یہ تنازعات جو ہیں وہ سورٹ آؤٹ ہوتے ہوئے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب یہاں پر سوالات یہ ہیں کہ کیسر بٹ صاحب جو کہ امیر موصب کے ساتھ تھے اور دوسری جانب تیفی بٹ گروپ تھا، یہ آپسی معاملات کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ امیر موصب کیا کیسر بٹ صاحب امیر موصب سے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ مطلب کہ امیر بلاج یا ٹرکاں والا گروپ جو ہے ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور ادھر صلح کی ہے، یا کیسر بٹ صاحب جو ہیں وہ کوشش کریں گے تاکہ یہ سٹیپ لینے کے بعد ان دو بڑے گروپوں کو آپس میں ایک کیا جائے، صلح کروائی جائے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ہی ٹیکنیکل بات ہے یہ. اگر یہ پیغام پہنچے تو میں سمجھتا ہوں یہ اختتام پذیر جو آخری مراحل ہیں اس دشمنی کے اس طرف یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں. کیسر بٹ صاحب کا یہاں پہ بڑا کردار اب سامنے آئے گا چونکہ پہلے بھی ان کے بیانات مسلسل جو ہیں وہ آ رہے تھے اس تمام تر معاملے میں امیر بلاج مرڈر کے حوالے سے. لیکن اب وہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ ان کے کندھوں پہ ایک زبردست طریقے سے آ گئی ہے کیونکہ اب کامن دونوں گروپوں میں کیسر بٹ صاحب ہیں. تو کیسر بٹ اگر اسرار بٹ صاحب ویسے بھی امن کے دائی ہیں، اگر یہ چاہیں، اگر یہ کوشش کریں، انشاءاللہ امید ہے ایسا ہی ہوگا کیونکہ امن جو ہے وہ لاہور میں قائم کرنے کے لیے ان گروپوں کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور میرے خیال میں یہ اسی کی ایک کڑی ہے. یہ آگے کی نظر ڈالتے ہیں تو یہ دشمنی کی صلح ہوتی ہوئی ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گروپ میں صلح ہوتی ہوئی کہیں سے دکھائی نہیں دیتی تھی. ہر شخص اپنا تجزیہ، اپنا نظریہ رکھ رہا تھا لیکن ہر بات جو ہے وہ سوچ سے بالا تر جا رہی تھی. اب جا کے سمجھ آیا کہ یہ بات چل سکتی ہے کیونکہ پہلے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ چلے گا کہاں سے. اب یہ نظر آیا کہ یہ بات چل سکتی ہے، یہ دونوں گروپوں میں صلح ہو سکتی ہے اور وہ کردار ادا کرنے کے لیے کیسر بٹ صاحب ان دونوں میں کامن ہے. امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور یہ اپنا کردار ادا کریں گے. بہرحال
कैसर भट्ट साहब जो हैं उन्होंने सुलह कर ली है, और जो मामलात जावेद भट्ट कत्ल के हवाले से हैं वो ज़ाहिर है पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है, वो आगे चल के उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही हैं, आगे चल के उनमें भी बहुत कुछ सामने आएगा। टीफी भट्ट साहब जो कि बैरून मुल्क हैं, उम्मीद है कि वो भी उनकी जानिब से तो ओबेसली के राब्ते मुसलसल थे, तो अब उनकी जानिब से भी पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएंगे। यहाँ पे हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे शहर लाहौर को बुरी नजरों से महफूज फरमाए और इसमें अमन कायम करें, हर शख्स एक दूसरे से मोहब्बत करे। इससे पहले भी लाहौर में एक बहुत बड़ी सुलह हुई थी, कुछ अर्सा कबल जो है वो लाहौर की फिजा एकदम सोगवार हो गई, मुसलसल 3-4 मर्डर हो जाती हैं, 3-4 बंदे जो हैं वो बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। ये एक बड़ी सोगवार मामला थे, हर फैमिली जो है उसमें तकलीफ दुख पहुंचे। अब जब ये सुलह करेंगे इनकी खुशी में बेशक हम भी बराबर के शरीक हैं जी, हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी पूरे लाहौर और इन फैमिलियों में है। अब यहाँ पर एक बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, अब जो अंदर से शोशे लगा रहे थे, हाँ जी, जेडे मजे चस्के लै रहे सन, ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੀਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ चपेट बज गई है कि लो भाई जब अल्लाह चाहे तो मामलात बेहतरी की तरफ भी बड़ी जल्दी आ सकते हैं, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इन लोगों ने उन लोगों का मुंह तोड़ दिया जो अंदर दुश्मनी को भड़काने की कोशिश करते थे, जड़े तीलियां लाते सन, जड़े पूरी कोशिश करते सन कि ये मामलात वधदे रहन ते साडे घर साडे दीवे बलदे रहन, लेकिन चोर दे घर दा दीवा नहीं बलदा। इहो ही पैगाम है इस सुलह तो कि चोर जड़ा ना जड़ा मुनाफिक है ओदा दीवा नहीं बलदा। ये गल हमेशा याद रखो, अमन पैदा करने की कोशिश करो, मसालत की जानिब आओ। मैं समझता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल आपको सुनाने लगा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा सा झुकने से अगर तेरी इज्जत में फर्क आता है तो वो इज्जत तुम मुझसे रोज़े हशर में ले लेना, महशर के रोज़ वो मुझसे इज्जत ले लेना। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदा कर लोगे तो बेहतरीन सौदा है। मैं समझता हूँ कि ये वही सौदे हो रहे हैं। अल्लाह करे कि मेरे शहर मेरे मुल्क की फ़िज़ा ऐसे ही खूबसूरत और अमन के साथ कायम और दायम रहे। अल्लाह मेरे शहर और मेरे मुल्क की हमेशा खैर करे। मैं बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूँ इन दोनों ग्रुपों को कि इन्होंने बड़ी अच्छी काविश की है और मज़ीद भी बेहतरियाँ लाएंगे, कोशिश करते रहेंगे। ये दुआ गो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो एक बहुत दो ग्रुप हैं आपस में बड़े ग्रुप हैं, इनकी भी सुलह हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए, एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।